حتیم عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی دیوار کے بتائے گئے۔ بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں روایت موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ حتیم کی حقیقت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری قوم نے یعنی قریش نے جب کعبہ تعمیر کیا تو یہ طے کیا تھا کہ اس میں حلال اور ستھری کمائی خرچ کریں گے، تو انہوں نے چندہ بھی جمع کیا تھا لوگوں نے، مختلف قبائل نے، تو ان کے پاس اتنا فنڈ یعنی اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ پوری تعمیر اس رقم سے بنا لیتے، تو پیسے کم پڑ گئے، تو کعبے کا یہ حصہ انہوں نے کھلا چھوڑ دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ حتیم اصل میں کعبے کا اندرونی حصہ ہی ہے، مگر اس وقت چونکہ تعمیر کے لیے ستھری کمائی کی رقم موجود نہیں تھی، اس لیے یہ کعبے میں شامل ہو کر اس طرح عمارت پوری نہیں ہو سکا، پوری عمارت میں اندر نہیں آ سکا، لیکن یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی میرا جی چاہتا ہے میں کعبے کے اندر جا کر نماز پڑھوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں حتیم میں لے آئے، فرمایا یہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے، جب جی چاہے کہ کعبے کے اندر نماز پڑھوں یہاں آ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث شریف نے بھی اس بات کو واضح کیا۔ سب سے پہلے اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو لائے تھے اور لا کر یہاں بٹھایا تھا۔ یہی اس مقام کو حجر اسماعیل بھی کہا جاتا تھا، چنانچہ آج بھی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبریں اسی حصے میں بتائی جاتی ہیں۔ اور حتیم کے دروازے پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی روایت کے مطابق ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی اس میں 2 رکعت پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جب بندہ 2 رکعتیں پڑھ کے نکلتا ہے تو نکلتے ہوئے بھی فرشتہ منادی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب کعبے کی تعمیر کی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ حتیم کے بیچ دونوں طرف مشرق و مغرب دونوں طرف راستہ بنا دیا تھا، چنانچہ اب بھی وہاں پر نوافل ادا کرنے کی اجازت، مگر جب فرض نماز ہوتی ہے اس وقت اندر کوئی نہیں ہوتا، اور ہر وقت اجازت نہیں دی جاتی، جب سہولت ہوتی ہے تو نمازیوں کو اجازت ملتی ہے، خواتین بھی اندر جا کر نماز ادا کر لیتی ہیں اور مرد حضرات بھی اندر جا کر اس کے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ اس کے اندر داخل ہونا گویا کعبے کے اندر ہی جا کر نماز پڑھنا ہے، اسے اس سے الگ نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ جب آپ طواف کرتے ہیں تو اسی کی دیوار کے باہر ہوتا ہے، اگر یہ کعبے کا اندرونی حصہ نہ ہوتا تو پھر اس کے اندر سے لوگ گزرتے، جب اس کے باہر گزرتے ہیں تو یہ کعبے کا اندرونی حصہ ہے۔ حتیم میں ایک اور مقام ہے جو کعبے کی چھت سے تعلق رکھتا ہے، یہ ایک پرنالہ ہے جس پہ سونے کا پترا چڑھا ہوا ہے، اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے، رحمت کا پرنالہ۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو کعبے کی چھت پر جو پانی آتا ہے وہ اس پرنالے کے ذریعے حتیم میں گرتا ہے، اور اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں وہ اس پانی کی ایک چھینٹ، ایک بوند، ایک قطرہ اپنے اوپر لینے کے لیے تڑپتے ہیں۔ اور ایک بات میں محبت والوں کے لیے عرض کروں، یہ وہ مقام ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہاں لائے، تو ان کی برکت سے اور بھی دیکھیے کہ یہ جو پرنالہ ہے اس کا منہ کس طرف ہے، جیسے ایک تیر کا نشان بنا ہو کسی عمارت کی طرف لکھا ہوتا ہے، اوپر نام ہے نیچے تیر کا نشان، تو وہ تیر کا نشان وہ عمارت نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں عمارت اس طرف ہے۔ اس میزاب کا نام رحمت ہے، پرنالے کو رحمت کا پرنالہ کہتے ہیں، اور اس کا منہ مدینے کی طرف ہے، اور یہ اپنی زبان حال سے ہر ایک کو یہی بتا رہا ہے کہ میں تو رحمت کا پرنالہ ہوں، رحمت للعالمین مدینے میں ہے، جس طرف وہ ہے وہ اس طرف کا اشارہ کر رہا ہے کہ رحمت للعالمین ذات رحمت کا گھر مدینہ منورہ میں ہے۔ تو یہ حتیم اب اس کے گرد دیوار بنی ہوئی ہے، اور یہ بلندی چونکہ کعبے کی قریش نے مختلف رکھی، بعد میں مختلف ہوئی، تو یہ دیوار پہلے تقریباً 4 فٹ کے قریب تھی، اب بھی تقریباً 4.5 فٹ کے قریب اس کی دیوار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ مکہ مکرمہ میں گرمی بہت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی ہوئی کہ جنت کے دروازے حتیم میں تمہارے لیے میں کھول دوں گا، جن سے قیامت تک روح پرور جھونکے آئیں گے۔ آج بھی جو لوگ حتیم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں